جب ہم بولتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اس کو، ہم خدا کا منہ بن جاتے ہیں، خدا کی باتیں ہمارے اندر آتی ہیں اور پھر ہم خدا کی باتوں کو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، ہم خدا کا منہ بن جاتے ہیں۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کیتھولک بائبل کے اوپر لکھا ہے کلام مقدس، جبکہ جو دوسری مشنیں ہیں، دوسری مشنیں ان کی کتاب لکھا ہوا ہے کتاب مقدس، کتاب مقدس۔ تو کلام میں کتاب میں بڑا فرق ہے، ٹھیک ہے، بے شک ہے وہ بھی بائبل ہے، پر یہ میں سے جو ٹرم لکھی ہے اس کی میں ڈیفینس کر رہا ہوں۔ یہ کلام ہے جو الفاظ نکلتی ہیں، کتاب تو کتاب ہوتی ہے، جیسے کتابیں اور بھی ہوتی ہیں اور یہ کلام ہے۔ اوکے، اب ہم آتے ہیں بائبل کا تعارف۔ بائبل کا تعارف میں نے بہت سی باتیں آپ کو بتائی ہیں، چٹھی کے آنا، چٹھی کا آنا، پھر کلام کے بعد کی میں نے۔ اب ہم آتے ہیں واٹ از بائبل، بائبل ہے کیا، اس کا اسٹرکچر، اس کی بناوٹ، اس کے حصے وہ کہتے ہیں، اور میں ایک نقشہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل جو ہے یہ کتابوں کا ایسا مجموعہ، کتابوں کا ایسا مجموعہ جو خدا کی زیر ہدایت لکھے گئے۔ اب مقاشفہ کو دیکھ رہے تو کیا کرنے خدا نے کہتا ہے کہ میں وقت میں آ گیا اور اس نے کہا گیا کہ لکھ، اور خدا لکھواتا گیا اور مقاشفہ جب جانا وہ مقاشفہ کو لکھتا گیا۔ جب کبھی آپ اپنے بچوں کو ہوم ورک کرواتے ہیں، جو ڈکٹیشن ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ٹیچر بولتا ہے، ٹیچر بولتا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ نکلتے اس کے منہ سے نکلتے ہیں، اسٹوڈنٹ سنتا ہے اور پھر جب بولا جاتا ہے اس کو لکھتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بولا گیا وہ لکھا گیا۔ تو بائبل مقدس جو ہے یہ کتابوں کا ایسا مجموعہ جو خدا نے بولا، الہام دیا، انسان نے لکھا ہے۔ یہ انسان کی اپنی اس کی زبان ہے، اپنی ٹیکنالوجی ہے، اپنا ادب ہے، اپنی انصراف ہے، صنف استعمال کی ہے، اپنا ہی اس کا سارا جو ہے وہ جو اس کی گرامر ہے وہ لکھی ہے۔ لکھنے والا انسان ہے، زبان انسان کی ہے، پر لکھانے والا کون ہے؟ خدا۔ خدا کی باتیں انسان کی زبان میں، ٹھیک ہے، خدا کی باتیں انسان کی زبان میں جو لکھی گئی ہیں، یہ انسان کی ہدایت کے لیے ہے اور ساری باتیں۔ اوکے جی، اب ہم بائبل مقدس کے جو کلام مقدس ہے، کلام مقدس، اسی کلام مقدس کے اندر بائبل کے چند ایک اور نام ہیں، وہ جانیں گے کہ بائبل مقدس کو اور کس کس ناموں سے جانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کل یہ پڑھیں گے، پھر میں جو دو حصے ہیں وہ بیان کروں گا، اس کے بعد اس کے چند ایک حصہ بیان کروں گا۔ اوکے جی، کون نکالے گا؟ میں کبھی کبھی آپ کو بولوں گا پڑھنے کے لیے، تو جو اچھے قاری ہیں آپ ان کے بائبل سامنے رکھ لیں، آپ سب سے اچھی ہے ویسے لیکن پڑھنے کے لیے، اور پڑھنے سے شرمانا نہیں ہے، جب موقع ملتا ہے تو آپ پڑھیں، ضرور پڑھیں۔ اگر آپ نے ایک پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے، پھر دوسرے کو موقع دیں۔ نکالیں جی، دوسرا تیموتھیوس، شاباش۔ یہ بائبل مقدس کے دیگر نام جو ہیں، مزید نام جو ہیں، یا بائبل مقدس کو، کلام مقدس کو اور کس کس نام سے پکارا جاتا ہے، یہ بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم اس کو پہچانیں گے، پڑھیں گے اور جانیں گے۔ دوسرا تیموتھیوس 3 باب اس کی 15 آیت، شاباش۔ دوسرا تیموتھیوس جی، شاباش۔ اچھا بس پہلے آپ پڑھ لیں پھر میں بس ٹھیک ہے، تھینک یو، ٹھیک ہے۔ یہ پہلا آیا نام اس کا نوشتے، یہ خدا کے منہ کی باتیں بھی ہیں اور اسی کو نوشتے بھی کہا گیا ہے۔ میں 4-5 آپ کو مختلف نام دوں گا، 2 دن پڑھیں گے ہم، باقی میں آپ کا حوالے دوں گا۔ تو دس از ورڈ آف گاڈ، ورڈ آف گاڈ فرام دا ماؤتھ آف گاڈ، خدا کے منہ سے ہے، اور یہ لکھا گیا ہے، اس کو نوشتے، تیموتھیوس کہتا ہے کہ نوشتے ہیں، نبیوں کے نوشتے اس میں ہے، نبیوں کے ذریعے سے لکھے گئے ہیں، خدا نے اس کو لکھوایا ہے۔ آگے دیکھیں جی، حوالہ لکھ لیں آپ کو، حوالہ یسوع کے نام پر 6 باب اس کی 17 آئے، یہ آپ لکھ لیں بس، میں 2 دن لکھواؤں گا اور صرف 1 یا 2 اور پڑھیں گے۔
ٹھیک ہے. ایسیوں کے نام تھا تو اس کا چھٹا باب 15 آیت. اس میں کلام مقدس کو، بائبل مقدس کو یا کلام مقدس کو روح کی تلوار کہا گیا ہے. یہ روح کی تلوار ہے، روح کی تلوار، یا اس کو اسی آیت میں خدا کا کلام یہ بھی نام دیا گیا ہے. کلام مقدس بھی ہے، کلام مقدس بھی ہے، نوشتے بھی ہیں، روح کی تلوار اور خدا کا کلام. اوکے جی. آگے ہے دوسرا تسالونیکیوں 3 باب اس کی پہلی آیت. حوالہ دیکھ لیں، آپ جا کے گھر پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے ٹائم کو سامنے رکھ دیا آپ نے. تو دوسرا خط تسالونیکیوں کے نام، تیسرا باب اس کی پہلی آیت. خداوند کا کلام، خداوند کا کلام. زبور نمبر 119، زبور نمبر 119 اس کا 105ویں آیت. تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے روشنی ہے. اس کو چراغ اور روشنی بھی کہا جاتا ہے. یہ ہے دیگر نام کلام پاک کے، کلام مقدس کے، بائبل مقدس کے دیگر نام جو اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. زبور نمبر 119 اس کی 105ویں آیت. تیرا کلام میرے قدموں کے چراغ اور راہ کی روشنی ہے. یوحنا کی انجیل چوتھا باب اس کی 10ویں آیت. زندہ پانی، حضور کا ہے زندہ پانی. ٹھیک ہے. یوحنا کی انجیل چوتھا باب اس کی 10ویں آیت. زندہ پانی. پہلا پترس دوسرا باب اس کی 2 آیت. روحانی دودھ، یہ پڑھیں گے ہم نکالے چلا. پہلا پترس دوسرا باب اس کی 2 آیت. کیونکہ یہ بچوں کے لیے دودھ ہوتا ہے نا. بچے کیا کرتے ہیں، جو زیادہ بچے ہوتے ہیں 5 6 4 5 مہینے کے بچے، دودھ کے علاوہ وہ کچھ نہیں پی سکتے، وہ کھا سکتے ہیں. نہ تو روٹی کھا سکتے ہیں، نہ چاول کھا سکتے ہیں، نہ بریانی کھا سکتے ہیں، نہ مچھلی کھا سکتے ہیں. دو چیز اور صرف دودھ پر ہی اتفاق کرتے ہیں. تو یہاں پر مقدس پترس کا پہلا خط دوسرا باب 2 آیت. جی کون پڑھے گا؟ اچھا، یہ کھڑا کوئی ہوتا ہے اور پڑھ کوئی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب میں کہوں گا نا پہلے کھڑی ہوئی تھی تو یہاں سے پڑھ لے گا. بھائی کرا وہ آپ نے پڑھ آپ پڑھ لینا، دوبارہ پڑھ لینا. جی پلیز. بس نوزائیدہ بچوں کی مانت کیا ہے؟ خالص دودھ کے، اور اس کو دودھ بھی کہا گیا ہے. ہر بچے نوزائیدہ ہے، جسٹ بورن، نیو بورن بیبیز 4 مہینے کے، اور یہ جو ہے ان کے لیے دودھ کا کردار ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے. پہلا پترس دوسرا باب اس کی 2 آیت. 2 حوالے اور لکھنے میں ہم آگے پڑھیں گے. ابراہیم کے نام خط، ابراہیم کے نام خط اس کا چوتھا باب اس کی 12ویں آیت. 2 دھاری تلوار. ٹھیک ہے. ایک اور ہے آخری ہے ارمیا نبی کا صحیفہ 23 باب اس کی 29ویں آیت. دیکھ لیں آپ، دیکھ لیں. ارمیا نبی کا صحیفہ 23 باب اس کی 29ویں آیت. کلام مقدس کو آگ اور ہتھوڑا نہیں کہا گیا ہے. آگ اور ہتھوڑا، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں، ایسی آگ جو ہے وہ جلا کر بھسم کر دیتی ہے، اور ہتھوڑا کیا کرتا ہے؟ چوٹ کر 100 سنار کی اور ایک سنار کے بعد تھوڑا کی ہو جاتا ہے. سنار کے پاس چھوٹی ہوتی ہے، مان کے وہ آپ کے روٹی جاتی ہے، روٹی جو ہتھوڑا ہوتا ہے ہتھوڑا. اچھا، آپ نے کس نے پڑھی ہے مقابل کا کتاب؟ کس نے پڑھی ہے مقابل کتاب؟ کس نے پڑھی ہے؟ یہودا مقابی. یہودا مقابی، اس کی میں بات کروں آپ کو. یہودا مقابی نہیں ہے. یہودا مقابی، اوکے. پہلا مقابیوں، اس میں ایک خاندان ہے، کاہن ہے متقیہ کاہن ہے. اس کے 5 بیٹے ہیں. ان میں ایک ہے یہودا مقابی. اس کا جو نک نیم تھا جو
ہوتا ہے نا محلوں میں کسی نام سے بندہ مشہور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ بہت موٹا ہوئے گا، بہت موٹا ہوتا ہے جی، قلعہ قلعہ کمزور کہتے ہیں، جب کہ بہت کمزور ہوئے گا نا سلمان جی کیا حال ہے، اپنا کرتے بھی چھیڑتے بھی ہیں، پورا کام کر دیتے ہیں کہ بندہ کھڑا ہوئے گا کہ ہماری کیا کیا دے، ہم ایسے کرتے ہیں، ہم کرتے کہ نہیں کرتے؟ تو اوکے، یہودا مقابل تھا نا، یہودا مقابل یہ ایسا خاندان تھا جن نے 200 سال تک جنگیں لڑی تھی، متتیہ خاندان، اور متتیہ جو بیٹے تھے ان میں یہودا مقابل 2 وجوہات پر اس کا انعام پڑا تھا۔ ایک تو وہ طاقتور بہت تھا، طاقتور بہت طاقتور تھا وہ، ٹھیک ہے، جس پر بھی وار کرتا تھا بندہ دوبارہ اٹھ نہیں پاتا تھا وہ، تو ایک تو اس کی طاقت بہت زیادہ طاقت اس میں، دوسرا جو اس کا سر تھا نا، سر یہودا مقابل کا کچھ یہاں سے آگے بڑھا ہوا تھا اور کچھ پیچھے بڑھا ہوا تھا، سر اس کا تھوڑا سا یہاں سے آگے بڑھا تھا اور تھوڑا سا یہاں سے پیچھے بڑھا ہوا تھا۔ تو کیا شکل تھا کہ ہتھوڑے کے اندر آپ جب ڈنڈا ڈالتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے، نا اوپر ایسے بیچ میں ڈنڈا وہ ڈالتے ہیں، تو اس کو اس نام کی وجہ سے یا اس وجہ سے ہتھوڑا بھی کہتے تھے۔ یہودا مقابی کا بائبل مقدس میں کلام مقابیوں میں جو خاندان کرتے کامل کا جو اس کے بیٹوں میں سے یہودا مقابی تھا، اس کا ایک نکلے تھا ہتھوڑا، طاقت اور جو سر کی بناوٹ کی، تو لوگ اسے تھوڑا تھوڑا کہتے ہیں۔ آپ کو کلام مقدس میں بھی، کلام مقدس میں ایک جگہ کہتا ہے، ایک کتاب اس کا 23 باب اس کے مقدس بھی ہے، آگ اور ہتھوڑا اس کی چوٹ جب لگ دے نا تو بندے کو پھر آگ لگا دیتا ہے۔ میں خاصا بات کے تھا تو وہاں پر حالات کچھ بڑے عجیب تھے، لوگوں کو ڈریم کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، ایک فیصلہ ہے، تو وہاں پہ جب میں کلام کرتا تھا کلام، تو ایک دفعہ ہوا کہ میں فاطمہ کی میں نے کلام کیا، باہر نکلا تو لوگ کہتے ہیں کہ خالد صاحب سب لوگ گلا بہت بتاتے ہیں، سب لوگ گلا بہت بتاتے ہیں سن، تو دوسرا کیا کہتا ہے یار کلام ہی ہے نا، کلام سے تھوڑا ہے، کلام کے تلوار پہ بڑھتے تھے گلا میں، لیکن خالد صاحب صحیح کہتے تھے، ٹھیک ہے، کلام کی باتیں جو ہیں وہ چیر دیتی ہیں انسان کو، یہ چیر دیتی ہیں، توڑ دیتی ہیں انسان کو، تو یہ تھوڑا اور آگ اسی کا ایک نشان ہے۔ اوکے جی، اب ہم آتے ہیں